یہ دین چونکہ ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ کوئی دنیا کا ولی، کوئی دنیا کا غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی سجدے کرنے والا، کوئی حج کرنے والا، حتیٰ کہ تابعین جنہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ درجہ صحابہ کا ہے، اور پھر صحابہ کے اندر بھی اللہ نے درجے بنائے۔ خلفائے راشدین کو جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عشرہ مبشرہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ عشرہ مبشرہ کو جو درجہ اللہ نے دیا ہے، بدری صحابہ عشرہ مبشرہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بدری صحابہ کو جو درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ درجے، یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر بھی بنائی تھی۔ کیوں؟ کہ جس صحابی نے جس نبی سے جتنی زیادہ محبت کی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ محبت پر ہے نا۔ اور یاد رکھیں، صحابہ سے ہم جو محبت کرتے ہیں، یہ اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ صحابہ بہت زیادہ روزے دار تھے، شب بیدار تھے، یا صحابہ کرام جو ہے وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، یا صحابہ کرام صدقہ زیادہ دیتے تھے، یا سخاوت زیادہ کرتے تھے۔ نہیں حضرات محترم، ہم صحابہ سے محبت اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام سے ایک نسبت ملی تھی، اس نسبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ نسبت کیا ہے کہ جس نسبت تک دنیا کا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، نسبت کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے صحابہ کو دی ہے؟ نسبت کسے کہتے ہیں جو اللہ نے ان مقدس شخصیات کو عطا فرمائی تھی؟ یہ وہ نسبت ہے کہ جس نسبت تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی میں 2-3 مثالوں کے ذریعے سے آپ کو جو ہے اپنی بات کی وضاحت کروں گا۔ یہ مسجد جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، آج سے 30-40 سال پہلے یہاں کیا تھا؟ زمین تھی نا۔ ہر آدمی جوتی لے کے یہاں سے گزرتا تھا یا نہیں گزرتا؟ آج کوئی گزر سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ اس کو نسبت ملی ہے مسجد کی، اس زمین کو نسبت ملی ہے مسجد کی۔ 30 سال پہلے ہر آدمی یہاں سے، بلکہ میں بھی گزرا ہوں گا بچپن میں، جوتی لے کر ہم گزرتے تھے۔ آج کوئی نہیں گزر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس جو ہے زمین کو مسجد کی نسبت مل گئی ہے۔ اب کوئی گزر کے تو دکھائے۔ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی جو ہے وہ روڑی پہ پڑا ہوا ہے، کچرے پہ پڑا ہوا ہے، لیکن اسی کاغذ کے ٹکڑے کو قرآن کی نسبت مل جائے، ہم اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ ہم اس کو دل سے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ کہ اس کاغذ کو قرآن کی نسبت مل گئی ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کو جو نسبت ملی ہے، حالانکہ صحابہ کرام اس سے پہلے بھی انسان تھے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو صحابہ کرام بنا دیا۔ ابو بکر تھا، لیکن نسبت کی وجہ سے صدیق اکبر بن گیا۔ عمر تھا، نسبت کی وجہ سے فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان تھا، نسبت کی وجہ سے ذو النورین بن گیا۔ علی تھا، نسبت کی وجہ سے مرتضیٰ بن گیا۔ یہ نسبت کا جو ہے وہ اثر ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ حضرات محترم، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کا کوئی ولی اس جو ہے وہ مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نسبت کی وجہ سے کہ میرے صحابہ ایک مٹھی گندم اللہ کے راستے میں دے دے اور بعد والے احد پہاڑ جتنا صدقہ کر دے، صحابہ کے مٹھی بھر گندم کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نسبت کا اثر ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کو حضور سے کس درجے کی محبت تھی، کس درجے کا مقام اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرات محترم، آپ مجھے یہ بات بتائیں، صدیق کو اگر نمبر ملا ہے پہلا، تو صدیق کی قربانی بھی اتنی بڑی ہے۔ جب نبی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، کس نے ساتھ دیا تھا؟ صدیق اکبر نے۔
جب جنگ کے موقع پر کوئی اپنا آدھا مال لے کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گھر کا 1/3 لے کے آ رہا ہے، کوئی جو کچھ لے کے آ رہا ہے، صدیق گھر کے اندر سے سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ قربانی بڑی ہے نا، اس لیے جو جتنی بڑی قربانی دے گا اسے اللہ کا اتنا قرب ملے گا۔ قرب قربانی کے اوپر ہے، دو نا اللہ کو زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ قرب عطا فرمائیں گے۔ تو صدیق کی قربانی بڑی تھی، اس لیے رسول اللہ کا قرب بھی اتنا زیادہ ملا۔ تو حضرات محترم، یہ درجہ ہے صحابہ کا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ تو قربانی جتنی بڑی، اس لیے جنگ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنے مالوں کو جو ہے وہ دو، تو ایک عورت اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آ گئی کہ یا رسول اللہ یہ حاضر ہے کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا کیا کروں گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ پر دشمن تیر پھینکے تو اس بچے کو بطور ڈھال کے سامنے کر دینا۔ یہ محبت تھی صحابہ کو نبی سے۔ ایک عورت اپنے سر کے بال اللہ کے نبی کے پاس لے آئی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی بال تھے، میں یہ لے آئی۔ ایک صحابی رسول ہے، اس کے پاس صرف اپنا جو ہے وہ قمیض بھی نہیں تھی، صرف تہ بند تھا، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ اعلان سنا، دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی کہ میں بھی کوئی چیز دوں۔ سارا دن آوازیں لگاتا رہا کہ ہے کوئی مجھے جو ہے وہ مزدوری پہ رکھ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دے دوں۔ اب ایک یہودی کے گھر میں اس نے ایک دیوار صحیح کی، اس میں سے پیسے ملے، کھجور یا چھوارے خریدے اور رسول اللہ کی خدمت میں بھیجے۔ اللہ کے نبی پر وحی آئی کہ اس صحابی کی اتنی بڑی قربانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سارے مال پر ان کھجوروں کو بطور تبرک کے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ گرا دیا کہ اس صحابی کی قربانی اتنی بڑی ہے۔ حضرات محترم، یہ نسبت کا اثر ہے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت عطا فرمائی تھی، وہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ روئے زمین پر صحابہ جیسی شخصیات نہ پیدا ہو سکتی ہے نہ پیدا ہوں گی۔ میں اکثر پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے ایسے رسول اللہ کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا۔ جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا ایسے رسول اللہ کے لیے اللہ نے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کو چنا۔ اور یاد رکھیں حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اس آیت کا مصداق صحابہ کرام تھے۔ سب سے پہلے اس آیت کا مصداق کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں، جب صحابہ کے مالوں کو، جانوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو خریدار کون ہے؟ اللہ۔ سودا کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ اور قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، جس کا خریدار اللہ ہو، جس کا سودا ہو وہ رسول اللہ ہو، کہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابہ ہیں، اور کس چیز کے بدلے میں اللہ نے صحابہ کو خریدا؟ صحابہ کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے